الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جب ہمارا کوئی بھائی ہمارے سامنے موجود نہ ہو، ہم اس کی غیر حاضری میں، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ ہمیں اس سے اللہ واسطے محبت ہے، اور یہ جذبہ اللہ کی خاطر محبت کا جذبہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ جب ہم اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تجھے بھی اسی طرح عطا کرے جس طرح تو اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يدعو لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے سامنے نہیں، اس کے منہ پر نہیں، اس کی غیر حاضری میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم ہی کی دوسری روایتین الفاظ میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ جب کوئی مسلمان بندہ، جب کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، یہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل۔ اس کے سرہانے، جو شخص پیٹھ پیچھے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب یہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی، کسی خیر کی، کسی نعمت کی دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور کہتا ہے اے دعا کرنے والے تجھ کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اہمیت ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کس طرح دعا کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے بھائی کے لیے خیر چاہتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے اس کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، اور یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ لوگ صرف ہمارے سامنے ہی، ہمارے منہ پر بھی ہماری خیر خواہی نہ کریں، بلکہ ہمارے پیٹھ پیچھے بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، اور ہماری بھلائی چاہنے میں سے یہ ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے، یا اللہ اس کی دنیا سنوار دے، یا اللہ اس کی آخرت سنوار دے، یا اللہ اس کی آل و اولاد کو سنوار دے، یا اللہ اسے صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ اسے مال و دولت عطا فرما، یا اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دے، یا اللہ اس کے اوپر سے قرض کو ختم کر دے، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اس طرح سے جب کسی کا نام لے کے ہم اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو گویا واقعی میں ہم اس کے ہمدرد ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر کا نزول ہو، اور آفتوں کا زوال ہو، اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود بھی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے استغفار کیجئے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس وقت آپ استغفار کریں گے اس وقت سارے ایمان والے مرد اور ساری ایمان والی عورتیں آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، گویا یہ پیٹھ پیچھے ہوگا، کیونکہ کتنے ہیں جو پیدا ہو کر وفات پا چکے ایمان والے مرد اور عورتیں، اور کتنے ابھی ایمان والے مرد اور عورتیں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کریں گے، اللہ سے بخشش طلب کریں گے، تو وہ پیٹھ پیچھے ہوگا اور غائبانہ ہوگا۔ اس سے کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا۔ اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ وہ غیر حاضری میں ایمان والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں اس طرح ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی، حساب کا دن ہوگا، یا اللہ اس دن تمام اہل ایمان کو بخش دینا۔ تو اس میں سارے اہل ایمان کے لیے غائبانہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے بعد جو اہل ایمان آتے ہیں، اللہ نے ان اہل ایمان کے بارے میں قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو مسلمان آتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ ان سے پہلے گزر گئے۔ ہر بعد میں آنے والا ایک صاحب ایمان اپنے سے پہلے ایمان والوں کے لیے، تو یہ پیٹھ پیچھے ہی تو دعا ہوئی، یہ غیر حاضری ہی میں تو دعا ہوئی، یہ غیر موجودگی ہی میں تو دعا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے بعد آتے ہیں، ہر ایمان والوں کے بعد آنے والی نسل، ہر آنے والی نسل اپنی پچھلی گزری ہوئی نسل کے لیے دعا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کینہ و کپٹ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان ہے، تو بڑی رحمتوں والا ہے۔ تو یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اہم بات آج کے درس میں ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، ہمیں مال چاہیے اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے مال عطا کر دے، فرشتہ دعا کرے گا اللہ اس کو بھی عطا کر دے، اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ساری مثالیں آپ غور کر لیجئے، ساری مثالیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے کسی بھائی، ضرورت مند بھائی کے لیے، اسی طرح کی ضرورت والے بھائی کے لیے اس چیز کی دعا کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور آپ کے اولاد اور آپ کے اہل و عیال سدھر جائیں، آپ دوسرے اہل ایمان کی بیویوں اور ان کے اہل و اولاد کے لیے دعا کیجئے، آپ کی بیوی اور اہل و اولاد کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ اسی طرح سے آپ کے کاروبار میں مشکل ہے، آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے کاروبار کے لیے دعا کیجئے، آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ اسی طرح سے آپ اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی سدھار کے لیے، اپنے جنت پانے کے لیے، اپنے جہنم سے بچنے کے لیے آپ خواہش مند ہیں، تو آپ ان سب باتوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے اہل ایمان کو یہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا اور فرشتہ آپ کے لیے ان چیزوں کی دعا کرے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔